اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ فبما نقضهم میثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسیة يحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ یہ جس ترتیب کے ساتھ بات چل رہی ہے اسی ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا ہے، کیونکہ وعدوں کو پورا کرنے کی بات ہوئی تھی۔ تو کل کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ضرور ہے، پر اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم یہ کام پورے کر دو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمایا اس کے رسولوں کی مدد کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم میرے رسولوں کی مدد کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے جتنے نبی آئے ہیں سب کا دفاع کرو، قرض حسنہ بھی دو، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ کام کرو پھر رب تمہارے ساتھ ہے، رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور انہوں نے وہ وعدہ پورا نہ کیا جو رب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ مالک ہم تیری تورات پر عمل کریں گے، ہم تیرے احکامات پر عمل کریں گے، انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو رب نے ان کو سزا کیا دی ہے؟ دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ لعنہم، پہلی سزا یہ ہے کہ ہم نے ان یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے جنہوں نے ہمارے وعدے کو پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں لعنتی بنا دیا ہے کہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ لعنت سے جو ہے وہ رہیں گی اور ان پر لعنت برستی رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو رب کے ساتھ وعدہ تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ دوسری سزا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ایک تو یہ سزا دی کہ رب نے ان پر لعنت کر دی، ٹھیک ہے، اب رب کا کسی پر لعنت کر دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی عام بات ہے۔ اب دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دلوں کو ہی سخت کر دیا۔ اب یہ دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی سزا تو یہ ہے کہ ہم نے ان یہودیوں کے وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے تورات لی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تورات کے احکامات کو مانا نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کیا ہے، تو ہم نے ان پر لعنت بھی بھیجی، ایک سزا، اور دوسری سزا یہ تھی کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے، قرآن مجید نے دل کی سختی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، جب رب کسی کو سزا دیتا ہے رب اسے اندھا نہیں کرتا، رب اس کی آنکھیں نہیں لیتا، ہاں کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، رب سینے میں دھڑکنے والے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کا چہرے کا مسخ ہو جانا یہ چھوٹی سزا ہے، لوگوں کا مسخ ہو جانا یہ چھوٹی سزا ہے، بالکل چھوٹی سزا ہے۔ میں اس امت پر رب نے، کیونکہ امت کا مقام بڑا ہے تو رب نے اس امت کی سزا بھی بڑی رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ اس امت کی سزا یہ ہے کہ رب یہاں پر کسی کے چہرے کو نہیں مسخ کرتا لیکن رب یہاں پہ لوگوں کے دلوں کو مسخ کر دیتا ہے۔ اس امت کی سزا رب نے اتنی بڑی رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں دل کا سخت ہونا کیسا ہوتا ہے کہ ابو جہل سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نہیں مانا، یہ دل کی سختی ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دل کی سختی پتہ کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب گناہ بڑھتے جائے دل سخت ہوتا جاتا ہے، تو دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جب دل سخت ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں نا جی، صحابہ کرام کسی نے ایک چیز دیکھی، ایک معجزہ دیکھا ہے، کسی نے ایک بات سنی ہے، کسی نے ایک کلام سنا ہے، سارے کو سارے نے کلمہ پڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ شخص جن کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، حضور کا بچپنا گزرا، حضور کی جوانی گزری، حضور کی جو ہے وہ اپنے آگے والی عمر گزری، حتیٰ کہ حضور نے اعلان نبوت وہاں پہ کیا، 13 سال وہاں پہ گزارے، پھر اس کے باوجود 53 سال یار اس بندے نے آقا علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بچپن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو جب سارے مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے نکلے نا، ابو جہل بھی ساتھ نکلا،
ٹھیک ہے، یہ نکلا تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے ملے نا تو اس نے اپنی اونٹنی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا. تو کہنے لگا کہ تمہارا دادا پریشان ہے، تم میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے، ہوا کیا، اس نے اونٹنی پر آقا علیہ السلام کو پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھ گیا. اب اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی اٹھے نا. جب یہ اٹھا کے تھک گیا نا تو اونٹنی کو مارا بھی صحیح. جب اونٹنی مارنے کے باوجود بھی اونٹنی نہ اٹھی نا تو آخر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو اونٹنی بول پڑی. اس نے کہا بے وقوف، امام کو آگے بٹھایا جاتا ہے، مقتدی کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، امام آگے بیٹھے گا تو چلو گے نا. اب دیکھیں بچپن کے اندر اس نے یہ مشاہدے کیے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا، دل اس کا اتنا گندا پلید تھا کہ وہ حق کو دیکھ ہی نہ سکا. یار اس سے آگے دیکھیں، مدینہ طیبہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بن گیا. ٹھیک ہے نا جی. جب رب دل کو سزا دیتا ہے نا تو جو جسم کی سزا ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور دل کی سزا یہ زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں جب یہودیوں کو رب نے دل سخت کیے نا، دل کی سزا دی، تو انہوں نے کیا کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے رب کی تورات کو ہی بدل دیا. گناہ کرتے کرتے اس حد تک دلیر ہو گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے جو کلمات تھے اس کی جگہ کوئی بدل دیا، تبدیل کر دیا. مطلب کیا ہے کہ جو آیتیں احکامات ان کے بارے میں آتا وہ تو انہوں نے سب کو سنائی اور خود سنتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، لیکن جو حکم ان کے بارے میں نہیں کھاتا تھا انہوں نے وہ جگہ ہی بدل دی. یا تو وہ سنانی چھوڑ دی یا اس جگہ کوئی وہاں سے نکال دیا. تو اب بتائیں، اب ان کے دماغ کے اندر اتنا گند بھر چکا تھا کہ ان کو اتنا بھی خدا کا خوف نہیں رہا تھا کہ یار یہ رب کا کلام ہے، ہم بدل بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے. اب یہ واقعہ تھوڑی ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ ہم جو کرتے پھر رہے ہیں، اگر تورات کو، اگر رب کا وعدہ تورات کے اندر ہو اور تورات والے اگر تورات کو چھوڑ دے، رب ان کے دل بھی سخت کر دے، ان پر لعنت بھیج دے، تو قرآن تو اس سے بڑی کتاب ہے. ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اسلام سے دور کیوں ہو گئے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تو جو مسجد میں نہیں آتا نا تو یہ نہ سمجھ کہ تو بڑا پاٹے خاں ہے کہ تو اس لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رب تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے پسند ہی نہیں کرتا اپنے گھر کے اندر آنے کا. اگر کس کی جرت ہے یار اسے سجدہ نہ کرے، کس کی جرت ہے اس کے آگے نہ جھکے. وہاں رب بھی نہیں چاہتا کہ تو اس کے گھر میں آئے. تو آپ دیکھ لے، باہر جا کے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ ہاں بھی یہ مسجد میں کیوں جا کر، ساڑھے کو ٹائم بھی کوئی نہیں، ایسے ہم ویلے ہیں. ہاں جی، بات سمجھے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دماغ کے اندر گند بھر چکا ہے ہماری قوم کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے جی، ہم کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، یہ تو ویلے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دل کی سزا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق کو اور اس کے آگے جھکنا بندہ گوارا نہ کرے، اور بندہ سمجھے کہ شاید میں نہیں جھک رہا ہوں. اللہ کے بندے تجھے وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے. حدیث آگے دیکھیں جی، فرمایا ایک تو انہوں نے کیا کیا. اب قرآن کو دیکھیں نا، اب تورات کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ رب نے ان پر لعنت کی، ان کے دل بھی سخت کر دیے. تو قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا کہ آج قوم اپنے لیڈر کے لیے رو رہی ہے یار، لیکن ان کو اپنے قرآن کے لیے رونا نظر نہیں آتا ہے، اپنے نبی کے لیے رونا نہیں آتا ہے. لیڈر کے لیے آج دیکھیں روتے پھرتے ہیں بازاروں کے اندر. عمران خان پکڑا گیا، یقین کریں لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ لوگ جناب اپنے ماں باپ کے مرنے پر لوگ اتنا نہیں روئے ہوں گے جتنا عمران خان کے لیے رو رہے ہیں لوگ. کیا بنے گا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، رب نے دل تو ایک ہی بنایا نا. لیڈر کی محبت بھی اور اللہ کے رسول کی محبت کٹھی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں قوم کا حال یہ ہے کہ رحمان کو بھی خوش کیا ہوا ہے اور بت کو بھی خوش کیا ہوا ہے. کعبہ بھی خوش ہے اور بت خانہ بھی، دونوں جگہ سجدے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، حرم کو بھی مانتے جا رہے ہیں اور مندر کو بھی مانتے جا رہے ہیں. بھائی ایسی تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یار کمال کے الفاظ ہے. فرمایا کہ ہم نے جو انہیں تورات عطا فرمائی تھی، فرمایا تورات کا جو وافر حصہ تھا جو ہم نے واعظ و نصیحت انہیں کی تھی، فرمایا وہ بھی انہوں نے بھلا دیا. آج بتائیں قرآن ہمیں یاد کتنا ہے؟ انہوں نے تو چلو تورات کو بھلا دیا، ہمیں قرآن کتنا یاد ہے؟ یہ باتیں ہیں نا سوچنے والی. قرآن خالی ہے صرف مطلب ہے کہ اصالہ ثواب کے لیے نہیں ہے. آپ ایک ایک لفظ پہ غور کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے. فرمایا وَنَسُوا حَظًّا، فرمایا کہ بہت بڑا حصہ تھا تورات کا انہوں نے بھلا دیا. تھا کس بات پر؟ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کا انہیں نصیحت کی گئی تھی. اور میاں ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، یہ ساری واعظ و نصیحت انہیں کی گئی تھی کہ ایسے ایسے نہ کرنا. فرمایا وَنَسُوا، سارا کچھ بھلا دیا انہوں نے تورات کو بھلا دیا. تو ہم نے قرآن کو کون سا یاد رکھا ہوا ہے؟ ہم قرآن کو کتنا مانتے ہیں؟ ایمانداری سے مسلمان سوچے تو صحیح کہ مسلمان قرآن کو مانتا کتنا ہے؟
ماننا تو تب بھی ہوتا ہے نا جب بندہ دیکھے نا جی کسی کا کہنا مانو گے تو آپ فرما بردار کہلاؤ گے نا. ابے کی بات ماننی ہی نہیں ہے تو ابا کس چیز کا؟ برکت کے لیے، صرف خالی شناختی کارڈ میں نام لکھوانے کے لیے بھی ابا بھی ہے میرا. تو جب ابے کا فائدہ تو بھائی تب بھی ہے، فرما برداری تب بھی ہے، رب کی رضا تب بھی حاصل ہوتے جب ابا راضی ہو. تو قرآن کا فائدہ بھی تب بھی ہوتا ہے جب بندہ قرآن پر عمل کر رہا ہو. قرآن سارا کچھ چھوڑ کے ہماری قوم خوش اپنے لیڈروں کو کرتی پھرتی ہے اور دعا جنت کی مانگ رہی ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو واضح چھوٹا سا مسئلہ بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ یار مسجد کی طرف آئے. ہم نے بخاری پاک کے اندر درس کے اندر پڑھا تھا کہ ایک مسجد کے اندر جب آتے ہیں نا تو گھر سے جب بندہ چل پڑتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. ایسی ہے نا یار، ایک ایک قدم پہ آپ چلے، مسجد کے لیے آئے، حالانکہ مسجد میں پہنچے نہیں ہیں لیکن ابھی مسجد میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ رہے ہیں. تو جہاں سے بھی آپ چل کے آئے، جتنے قدم آپ مسجد میں چل کے آئے اتنے قدموں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لیڈر کے جلسے میں جاتے ہوئے جتنے قدم چلے ہیں وہ، لیکن جی مسئلے کو سمجھے آپ. اگر ثواب اتنا ہے تو اپنے لیڈر کے، اپنے حکمران کے، اپنے جناب جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے جلسے میں جا کے نچنے کا دل کر رہا تھا جب، ٹھیک ہے جی، تب اس کے کتنا کھاتا لکھا جائے گا کہ کتنے قدم تو چل کے گیا تھا جناب، اس کے جلسے میں محض نچنے کا دل کر رہا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے انہیں تورات عطا فرمائی تو کیا کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے جناب والا جو ان کو واعظ و نصیحت کی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، سارا کوئی بھلا بیٹھے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. فرمایا محبوب آپ اپنے صحابہ کو فرما دیں، فرمایا آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ ان کی خیانتوں کو دیکھتے جائیں گے. یہودی جب بھی چلے گا چالے چلتا جائے گا اور مسلمان دیکھتے رہیں گے کہ واقعی یہ چال چل رہے ہیں، فرمایا اس کے باوجود بھی کوئی مانے گا. ٹھیک ہے؟ بلا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، آپ ان کی خیانت پر جو ہے وہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہودی جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں، یہودی دغا باز ہے، یہودی دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح، میں محبوب کچھ یہودی ایسے ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے؟ میں فاعف عنہم واصفح، آپ انہیں معاف فرما دیں، واصفح ان سے درگزار فرمائیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، رب احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ یہودیوں کے بارے میں تھا. اب ذرا عیسائیوں کے بارے میں دیکھیں. میں وامن الذین قالوا انا نصارى، میں یہ جو دوسرے لگے پھرتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے انا نصارى، ہم تو نصارہ ہے. نصارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. نصارہ کا مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. نصارہ کا مطلب یہ ہے. فرمایا یہ جو نصارہ لگے پھرتے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں جناب ہم رب کے دین کے مددگار ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے تو ان سے بھی وعدہ لیا تھا. اگر ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا ایسے ایسے نہیں کرنا ہے تو ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، عیسائیوں سے. انہیں بھی ہم نے کہا تھا کہ یار خدا کا خوف کرو، کہ مطلب رب نے تمہیں بھی کتاب دی ہے، اگر یہودیوں کو کتاب دی ہے تو تمہیں بھی تو کتاب دی ہے نا. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فرمایا انہوں نے بھی وہ حصہ بھلا دیا. یار رب نے ایک تورات دی ہے، یہودی بھلا بیٹھے، رب نے ایک انجیل دی ہے، عیسائی بھلا بیٹھے. ٹھیک ہے؟ رب نے قرآن دی تو مسلمانوں نے بھی بھلا دیا. پھر فرق کیا رہے؟ انہوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا. پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو اس لیے نا صرف میٹھے میٹھے باتوں سے نہیں ہے، تھوڑا سا خدا کا خوف رکھنا پڑے گا، یہ اس طرف آنا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو سزا کیا ملی ہے. ٹھیک ہے؟ یہودیوں کی کیا سزا ملی؟ ان پر لعنت بھی بھیجی گئی اور ان کے دل وہ سخت کر دیے گئے. اب جب عیسائیوں نے تورات کو، اپنا انجیل کو چھوڑ دیا تو اب عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی ہے؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی ہے. عیسائی کبھی مل کے نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں نا جی، یہ جو بار بار مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے نا کہ جناب مسلمان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، یہ تانا ہمیں عیسائی نہیں دیتا، یہ تانا ہمیں مسلمان دیتے ہیں کہ مولوی دی آپس سے نہیں بنتی، مسلمانوں دی آپس سے نہیں بنتی. لا قرآن مجید کی آیت دیکھو، فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم نے قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت ڈال دی ہے. کبھی بھی عیسائی آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں، ہمارے فرقے یاد ہے لیکن عیسائیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ہمارے تو چلو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 72-73 بنیں گے نا، عیسائیوں کے فرقے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. ہزاروں نہ بھی ہو تو سینکڑوں تو کہیں بھی نہیں گئے.
اور اس کے بعد یہ آپس میں ایسے لڑے ہیں، آپ دیکھ لیں 2 عالمی جنگیں جو لگی ہیں وہ عیسائیوں کے درمیان لگی ہیں. یہ جو کروڑ بندہ انہوں نے مارا ہے نا انسانیت کے ٹھیکیداروں نے، ٹھیک ہے، پہلی جنگ عظیم لگی ہے، اول لگی ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کروڑ بندہ مارا ہے، دوسری کے اندر بھی انہوں نے کروڑ بندہ مارا ہے، شاید اس سے زیادہ مارا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 1.5-2 کروڑ بندہ انہوں نے صرف 2 جنگوں کے اندر آپس میں مارا ہے. تو فاغرنا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. یہ انجیل چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ رب نے ان کے دل آپس میں اکٹھے نہیں کیے ہیں. یار انجیل چھوڑنے کا یہ نقصان ہے تو قرآن چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا؟ آج دیکھ لیں مسلمان کہاں پہ ہے. یہ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہم ذلیل میں نہیں ہو رہے ہیں، جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا تب ہم جا کے ذلیل ہوئے ہیں. پہلے ہمارے پاس نصاب تھا کیا؟ قرآن. پہلے مسلمان، آپ دیکھ لیں انگریز آنے سے پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ یار ہم کسی جو قرآن کو سمجھ سکیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگوں نے، کسی نے جناب اللہ کیسی تفسیر لکھی، کسی نے کیسی تفسیر لکھی، کسی نے کیسی تفسیر لکھی ہے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اب کیونکہ ہمارا سارا مقصد یہ ABC ہے، ٹھیک ہے، ABC کے علاوہ تو ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنا یار ہم اپنے دین کو ٹائم دیتے ہیں. ہمارا ٹوٹل ٹائم صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ABC کے لیے. اور ہم پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پتر اٹھ کے جناب اللہ ہمارا جنازہ بھی پڑھائے، ہمارا پتر ہمارے لیے دعا بھی مانگے. وہ کسی نے بات سنائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بچہ بیٹھ کے نا اپنی باپ کی قبر پہ ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا. ڈائجسٹ نہیں ہوتے کہانیاں، اپنے باپ کی قبر پہ نا ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا. کسی نے اوپر سے بابے نے آ کے اس نے کہا شرم کر، باپ کی قبر پہ ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے. اس نے کہا جو پڑھا گیا وہی پڑھ رہا ہوں. بھائی جو پڑھا گیا ہے وہی پڑھنا ہے نا، اور میں نے کیا پڑھنا ہے؟ بات سمجھ کہ نہیں آئی ہے؟ حقیقت ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، تو انہوں نے بھئی ہماری قبروں پہ یہی کچھ ہی پڑھنا ہے. اور انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ کیا خیال ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے یاسین والقرآن الحکیم پڑھیں گے؟ نہیں، انہوں نے ٹوئنکل پڑھنا ہے. نہیں تو اور کچھ نہیں. تو مطلب وہ جو لو سٹوری آج کل چل رہی ہے نا، آپ نصاب پڑھ کے دیکھیں کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر، کچھ سیکھے نہ سیکھے لو سٹوری تو ساری سیکھ ہی رہے ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فرمایا قیامت کا دن آنے دو، ہم انہیں خبر دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، تورات والے بھی اور انجیل والے بھی. تو بات جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب ان کو ہم بتائیں گے پھر تم نے کیا کیا ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا ان دونوں کی باتیں کر کے، یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کرنے کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.